حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اے اللہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بہت ہی کلوز ہو جاؤں اور تیری رضا مجھے مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اگر مجھ سے کلوز ہونا ہے اور میری قربت چاہیے، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی کوئی آدمی کلوز ہوتا مگر رضا نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے رپلائی دیا موسیٰ اگر تم شب قدر میں یہ 2 رکعت نماز پڑھو جو ابھی آپ لوگ پڑھیں گے، یہ نماز کی ہسٹری کیا ہے اور اس نماز کا بینیفٹ کیا ہے؟ ہسٹری بھی یہ ہے کہ موسیٰ نے جب اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور ہسٹری اور بینیفٹ بھی یہ ہے کہ اللہ نے رپلائی کیا تھا کہ یہ 2 رکعت نماز جو شب قدر میں پڑھتا ہے، سورہ قل هو اللہ بھی ہر امت کو اللہ نے دیا تھا۔ سورہ قل هو اللہ مینز میسج آف توحید۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور اے اللہ میرا دل چاہتا ہے تیری جنت مجھ کو مل جائے۔ 5 حضرت موسیٰ کی 5 دعائیں ہیں، 5 ریکویسٹ۔ میں تیرے کلوز ہو کر تیری رضا، تیری خوشنودی چاہتا ہوں، کہا شب قدر کی 2 رکعت نماز، اور اے اللہ میں تیری جنت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو آج کی رات کسی مسکین و غریب کا خیال کرنا، اور اے اللہ میں جنت کی جو بیسٹ نعمتیں ہیں وہ چاہتا ہوں۔ جنت ہمیں ملے گی، جنت کی ہر نعمت ہم کو نہیں ملے گی۔ وائی؟ کیونکہ جنت میں اسٹیٹس، لوور اسٹیٹس کا مومن ہائر اسٹیٹس کے مومن والی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں جنت کی بیسٹ نعمتیں مجھے ملے، تو کہا کہ جو شب قدر میں میری تسبیح پڑھتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ دعائے جوشن کبیر، سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، یہ سبحانک تسبیح، یعنی ورڈنگ چینج کر دیں تو رپلائی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ جو جنت کی تمام نعمتوں کو اور ہائیسٹ نعمتوں کو لینا چاہتا ہے، شب قدر میں وہ دعائے جوشن کبیر پڑھے یا 1000 مرتبہ میری تسبیح کرے۔ اور اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پل صراط کو کراس کر لوں۔ مومن کے لیے سب سے بڑے 2 پرابلم آئے ہیں روایت میں، برزخ اور پل صراط۔ یہ روایت میں ہے نا کہ اللہ آپ کو ویزا دے دے گا کہ جاؤ جنت تمہارے لیے، گورنمنٹ ویزا ایشو کرتی ہے، ٹرانسپورٹ کا انتظام آپ کو کرنا، پلین کا ٹکٹ آپ کو خریدنا، ویزا ایشو کرنے والی اتھارٹی آپ کے لیے پلین نہیں لاتی۔ اللہ نے جنت دے دی ہے، جنت کا پرمٹ ہے، جاؤ، لیکن راستہ جنت کا پل صراط سے ہے، یہ سب سے مشکل۔ جنت مل گئی ہے، بہت سے لوگ سلپ ہو کے جہنم میں گرے۔ کہا کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پل صراط بھی بڑی سیفٹی اور پروٹیکشن کے ساتھ کراس کر کے جنت کے دروازے تک آ جاؤں۔ جنت کا پرمٹ تو ہے میرے پاس۔ ایک حدیث ابھی آپ نے سنی موسیٰ کو، ایک حدیث آج مجلس پہ سنیں گے رسول اللہ کی، کہ جنت کا پرمٹ تو مل گیا آپ کو، جنت کا راستہ پل صراط۔ کہا جو شب قدر میں راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ 2 اعمال شب قدر ایسے جو لوگ بھول جاتے ہیں، چونکہ 2 دن پہلے شیخ مرتضی علی دینا شب قدر کی سگنیفیکنس بتا چکے، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے بعد جہاں پہ ان کی اسپیچ ختم ہوئی تھی اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ شب قدر کے اعمال میں آپ کو یہ نماز یاد ہے جو ابھی اس روایت میں بھی جس کو مینشن کیا، شب قدر کے اعمال میں دعائے جوشن کبیر یاد ہے، شب قدر کے اعمال میں آپ کو عمل قرآن یاد ہے، شب قدر کے اعمال میں دوسری چھوٹی چھوٹی دعا، 2 بہت ہی امپورٹنٹ عمل۔ نمبر 1 شب قدر میں صدقہ دینا، وہی جو میں نے جہاں سے اپنی اسپیچ شروع کی کہ شب قدر میں اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا تو پورے سال میں پروٹیکٹ کر لیا۔ روزانہ کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں ڈیلی، کیوں؟ کہا کہ آج کا دن ہمیں بلا سے بچ جائیں گے، مصیبت سے بچ جائیں گے صدقہ دینے سے۔ ڈیلی آپ صدقہ دیں گے تو اس دن کی مصیبت ختم ہوگی، آج کی رات صدقہ دیں گے تو پورے سال کی مصیبتیں ختم ہوں گی، کیونکہ پورے سال کی فیٹ آج لکھی جا رہی۔ سیم ریزن
جو نماز وحشت قبر کے لیے. بھئی مرنے والے کے لیے روز نماز پڑھو بینیفٹ ہے, پہلی والی رات کی اتنی امپورٹنس کیوں؟ کہا کہ مرنے والے کی قبر سارا ڈیسیشن پہلی رات کو ہے. اگر پہلی رات اچھی ہو گئی تو قیامت تک اچھا, پہلی رات عذاب آ گیا تو قیامت تک عذاب. تو ساری ہم کوشش اور ایفرٹ کرتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر کی پہلی رات ٹھیک ہو جائے. کوشچن یہ ہے کہ ایک رات کو اچھا کرنے سے کیا فائدہ؟ تو پتہ نہیں قبر میں 500 سال ابھی رہے گا. کہا نہیں, ڈیپینڈ ہے پہلی رات پر. وہی فلسفی شب قدر کے صدقے کی ہے کہ روزانہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں, امام کی حدیث, صبح کو صدقہ دو تو شام تک مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہو, مغرب کے وقت صدقہ دو تو نیکسٹ مارننگ تک مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہو. وہ صدقہ آپ کو 12 گھنٹے کا پروٹیکشن دیتا ہے, آج کی رات کا صدقہ آپ کو 365 ڈیز اینڈ نائٹ کا پروٹیکشن دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اعمال شب قدر کا اسٹارٹ صدقے سے کریں, لیکن قرآن نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر, ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے. فجر سے پہلے بھی اگر صدقہ دے کے آج کی رات کو مصیبتوں سے اور بلاؤں سے اور پریشانیوں سے دور کر لو تو پورا سال تمہارے لیے پرابلم آسان. اور دوسری بات, یہ اللہ ہمارا ٹرائل لیتا ہے. یہ دوسری بات, اللہ کے یہاں ون وے ٹریفک نہیں ہے, گیو اینڈ ٹیک. ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور آج کی رات تو مانگنے کی رات, جتنا مانگنا ہے اللہ سے آج کی رات مانگ لو. اللہ پہلے ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے کہ ہم خود بھی کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں. اس سے تو سب مانگ رہے ہیں, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. لیکن جب اس سے سب مانگ رہے ہو تو پہلے اللہ چیک کرے گا کہ تم بھی کسی کو کچھ دینے کو تیار ہو کہ نہیں. چنانچہ ابھی آپ نے جو مناجات امیر المومنین سنی, اس کی پوری فلسفی اللہ سے آپ نے کہا حل یرحم حل یرحم حل یرحم حل یرحم, اللہم انی اسألک الامان 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 الامان. کیا مطلب؟ میں بڑا گناہگار ہوں, مجھ پر رحم نازل فرما, میں قیامت کی مصیبت میں پھنسوں گا, مجھے پروٹیکشن اور امان دے. لیکن اللہ کہے گا کہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے تو رحم مانگ رہے ہو, دوسروں پہ خود رحم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ آج کی رات چاہے آپ دعائے توبہ پڑھیں, آج کی رات چاہے آپ مناجات امیر المومنین پڑھیں, آج کی رات چاہے آپ 70 ٹائمز استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں, پہلے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو معاف کیا. کتنی حدیثیں آپ سال میں روزانہ سنتے, وہ آج کی رات یاد کیجئے کہ اگر کسی مجمع میں غیبت کرنے والا بیٹھا ہے, اس کی وجہ سے سب کی دعا کو اللہ روک دیتا, کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. موسیٰ نبی سے کہا واپس جاؤ, تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا, کیونکہ among yourself there is a غیبت کرنے والا بیٹھا. اور جب اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر لی, اے اللہ آج لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے, مجھے چھپا لے, مجھے بچا لے, میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ دعا کی ضرورت نہیں ہے, وداؤٹ دعا میں نے تمہاری حاجتیں پوری کر دی. اب یہ روایتیں سال کے دیگر 364 ڈیز کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آج. آج جو آدمی اللہ سے توبہ کر رہا اور مناجات امیر المومنین پڑھ رہا اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ رہا, پہلے وہ اپنے دل میں یہ خیال رہا ہے کہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں, اور بہت ہی جرنلائز نہیں, پھر یاد بھی کرے کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا لیکن آج میں نے اس کو معاف کیا, کیونکہ میں اسے معاف کروں گا تو مجھ سے بڑا مجھ کو معاف کرے گا. اعمال شب قدر میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ کہ آدمی پہلے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے, پھر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو دیتا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ